السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ دوستوں، یہ ایک سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ علماء کرام یا مولوی حضرات سائنسی علوم کیوں نہیں حاصل کرتے، یعنی اپنے آپ کو زمانہ کے حساب سے اپ گریڈ کیوں نہیں کرتے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے کے ذہن میں اسلام کو ایز اے سبجیکٹ یا ایک ایکڈیمک ایجوکیشن نہیں سمجھتا۔ اس کے ذہن میں ہے کہ اسلام سے مراد ہے نماز کا طریقہ سیکھ لینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لینا، اس کے بعد فنش ہو جاتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بندہ فارغ ہوتا ہے اور اس کو چاہیے کہ دنیاوی علوم بھی حاصل کرے۔ نہیں، یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ اسلام ایز اے سبجیکٹ ایک وسیع ترین ایکڈیمک سبجیکٹ ہے اسلام، اور 1400 سال کی تاریخ ہماری بھری پڑی ہے۔ جو اسلام علماء کرام نے جو علوم بنائے اسلام قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ کسی اور شعبہ زندگی میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ اتنے فصیح و بلیغ علوم ہیں، خود عربک لینگویج اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اسلام ایز اے سبجیکٹ ایک اتنا خود اٹ سیلف اتنا وسیع ہے کہ کوئی ایک عالم دین بھی ساری زندگی لگا کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن و حدیث میں چھپے خزانے سارے مجھے معلوم ہو گئے یا مجھے علم ہو گیا ان ساری چیزوں کا۔ اسلام کو آپ ایک ایز اے کانسٹیٹیوشن سمجھیں۔ جب اسلام ایک ایز اے کانسٹیٹیوشن، ایک آئین ہے، تو اس کی تو آپ کو ہر زمانہ میں، ہر دور میں اس زمانہ کے حساب سے اس پر تحقیق کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کو ایک ایز اے اسپیشل سبجیکٹ سمجھیں۔ تو علماء کرام اس پر تحقیق کرتے ہیں۔ اب جو مسائل ہو چکے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو انفرادی اسلام ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس پر تو بحث مباحثے ہو سکے۔ نئے آنے والے فتنے اور جب اسلام ریاست کے طور پہ پریکٹس کیا جاتا ہے، تو ریاست کو تو ڈے ٹو ڈے میٹرز میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے علماء کرام تحقیق کر کے ہر چیز کا اسلامی حوالہ سے حل ڈھونڈ کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہو گئی یہ بات کہ اسلام ایک ایکڈیمک سبجیکٹ ہے، اور دوسرا اسلام کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ علماء کرام کو دنیاوی حساب سے علوم کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو نہیں پتہ تو وہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علماء کرام قرآن اور حدیث کا ترجمہ یا قرآن و حدیث کی تشریح یا قرآن و حدیث کا اطلاق دور جدید یا زمانہ جدید کے حساب سے کریں، سائنس پر پرکھیں اپنی تشریح؟ اور یہ بھی انتہائی آپ غلط سوچتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سائنس کے حساب سے ہم نے نہیں ترجمہ کرنا یا اس کو سمجھنا، بلکہ سائنس اور قرآن و حدیث میں موافقت ڈھونڈنی ہے، ربط ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ اس کے لیے ہمیں سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ایک اسلامی ریسرچ سینٹر بنا ہوگا تو اس میں مختلف شبہات ہوں گے۔ کچھ لوگ فقہ پہ کام کرتے ہیں، کچھ اسلامک لا جو اسلامک جورسپروڈنس ہے اس پہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ عقائد کے حوالہ سے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ امور ریاست کے مختلف فارن پالیسی، ٹریڈ پالیسی پہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ سائنس کے حوالہ سے کام کرتے ہیں۔ جب یہ مختلف شعبہ زندگی کے پہلوؤں پر کام کرتے ہیں علماء کرام ریسرچ سینٹر میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان شعبہ زندگی کے ماہرین کو علماء کرام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کنیکٹ کر دیتے ہیں، تو وہ آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ جیسے ریسرچ سینٹر میں ایک سائنس کا اگر ڈپارٹمنٹ ہوگا تو علماء کرام قرآن و حدیث کی رہنمائی کے ساتھ سائنس، جو آپ کے سائنسدان ہیں یا جو سائنس پہ تحقیق کر رہے ہیں، ان کا آپس میں تبادلہ خیال ہوگا، تو وہ پھر ہم ربط کر لیں گے قرآن اور حدیث کے حساب سے سائنس کا۔ ہمیں ہر چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ دیکھیں ڈاکٹر کو اب انجینئر کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اسے تو انجینئر میسر ہے، یا وہ اپنا کام لے گا اس سے۔ ایٹ دی اینڈ تو یہ ساری تحقیق، کتابیں، علوم کا مقصد کیا ہے؟ پڑھنا نہیں ہے، اینڈ پروڈکٹ ہے، یعنی کہ آپ کو حاصل کیا ہوگا پریکٹیکلی۔ تو وہ جب ریاست اسلام پریکٹس کرتی ہے تو علماء کرام کے بحث مباحثے، تحقیق، وہ سارا پیچھے رہ جاتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اینڈ پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے، یعنی کہ کوئی قانون بن جاتا ہے یا کوئی گائیڈ لائنز بن جاتی ہیں، وہ عام آدمی کے لیے اہم ہے۔ علماء کرام سائنس پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، اسے ان کو کیا حاصل ہوگا؟ ہاں، نو ہاؤ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہر چیز کی، ٹیکنالوجی کی۔ اب نو ہاؤ کے لیے آپ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، نو ہاؤ کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ علماء کرام کو مدارس کو جدید ٹیکنالوجی سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، کمپیوٹرز
اور جتنی بھی ڈیوائسز نہیں آ چکی ہیں تو ان کو خود بخود نو ہاؤ ہو جائے گی ان چیزوں کی. جیسے ہم عام آدمی جب سب نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا ہوتا، سب ماہر نہیں ہوتے کمپیوٹرز کے، مگر سب اگر ڈیوائسز یوز کرتے ہیں، بیسک ٹریننگ یا کسی سے سیکھ لیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ان کو علم ہو جاتا ہے، نو ہاؤ. اب ان کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا کہ یہ موبائل بنا کیسے، اس موبائل کے اندر کون کون سے سافٹ ویئر ہیں، یہ سافٹ ویئر کس نے بنائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے. تو ہر بندہ، ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ میں رہتا ہے، مگر ہم تبادلہ، جیسے وہ پرانے زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، اس طرح ہم علوم کا تبادلہ کرتے ہیں، سکلز کا تبادلہ کرتے ہیں. تو ایسے ہی ریاست میں بھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے، مختلف شعبے ہوتے ہیں. یعنی وزیر اعظم کو ہر کام نہیں آنا چاہیے، وزیر اعظم نے ہر کام ہر سکل والے بندے سے کام لینا ہوتا ہے. اسی طرح علماء کرام کے لیے آپ لازم نہیں کر سکتے کہ وہ سائنس پڑھیں تو وہ بڑے پڑھے لکھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سارے علوم کا خزانہ ہے، یعنی اس کی اوریجن ہے. تو قرآن و حدیث میں سارے علوم چھپے ہوئے ہیں. تو آپ نے ہر تمام علوم کو، اپنی سکلز کو قرآن و حدیث کے ساتھ موافق کرنا ہے، اس کے ساتھ ربط جوڑنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شعبہ زندگی کے لوگ دین کو سمجھیں اور سیکھیں، بیسک نو ہاؤ جانیں، اصول سمجھیں اس کے، اور اپنے اپنے شعبوں میں پھر کام کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں وہ یہ دنیاوی علوم سیکھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دینی علوم تو تا قیامت ہماری ضرورت ہیں اور ہمیں ہر صورت میں چاہیے. ان کی تحقیق کا دائرہ بڑھانا چاہیے، ان کے لیے فیسیلیٹیٹ زیادہ کرنا چاہیے، ان کی سہولیات بڑھانی چاہیے، اور پھر ان کو دنیاوی علوم کے ساتھ ربط کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا، ریسرچ سینٹر بنا کے دوسرے شعبہ زندگی کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، علوم اپنے ٹرانسفر کرتے ہیں، مل کر ایک تحقیق بناتے ہیں، مل کر گائیڈ لائن بناتے ہیں. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کرام جدید دور کے حساب سے مسائل اخذ کر کے دے رہے ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک روزگار کا سوال ہے، تو کیا جو آپ کے پاس پہلے انجینئر، ڈاکٹر یا سائنسدان ہیں، ان کو آپ نے روزگار دے دیا، یا انہوں نے جتنی کتابیں پڑھ لی ہیں اتنے 60-70 سالوں میں، انہوں نے کوئی چیز ایسی بنا دی اپنے فیلڈ میں، ٹیکنالوجی میں، کہ ہم بہت اوپر چلے گئے ہیں، اب مولوی پیچھے رہ گئے تھے، اب مولوی بھی پڑھ لیں؟ بھائی پہلے جو لوگ آپ کے ماہرین ہیں مختلف شعبہ زندگی کے، فزکس کے، کیمسٹری کے، بایولوجی کے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، انہوں نے کیا کر لیا؟ کون سا ایسا تیر مار لیا ہے کہ یا تو سب کو آپ نے روزگار بھی دے دیا، اور وہ پھر اپنے اپنے شعبوں میں اتنے ترقی کر گئے، اتنے آگے چلے گئے کہ دنیا میں آپ کا نام ہو گیا ہے. اب بس مولوی پیچھے رہ گئے تھے، اب مولویوں کو بھی ہم یہ پڑھا دیں. کوئی باتیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ہمیں عام آدمی کی غلط ذہن سازی نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ شوق رکھتے ہیں اور تحقیق اور علوم دینیہ سیکھتے ہیں، اگر وہ پلس ایڈ کر سکتے ہیں دنیاوی علوم تو بہترین ہے، ٹھیک ہے، مگر لازم نہیں ہے. اس کی اصل علوم دین ایز اے سبجیکٹ، ایک ایکڈیمک سبجیکٹ سیپریٹ ہے، اس کو سبجیکٹ کے طور پہ لیں تو پھر اس کی اہمیت آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی. جزاک اللہ. نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.